تو علی جبریل کے استاد اور محمد علی کے استاد. بھائی اگر اس میں اختلاف ہو تو بتا دو. جبریل علی کا شاگرد, علی محمد کے شاگرد. تو اب لوگوں کو عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. میں جملہ تلاش کر رہا ہوں کہنے کے لیے کہ لوگوں کو اصرار ہے کہ ابلیس فرشتوں کا استاد تھا, حدیث کہہ رہی ہے کہ علی فرشتوں کے استاد تھے. تو اب اس میں کیا مداخلت کروں, جسے جو پسند ہو. اب اس میں تو میں مداخلت نہیں کر سکتا. جو پسند ہو. تو جبریل نے توحید سیکھی اور توحید کا پیغمبر بن گیا. بھائی توجہ رہے, نماز لایا, روزہ لایا, احکامات لایا, توریت لایا, انجیل لایا. اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, اور اب میں سم اپ کر رہا ہوں صرف ایک لفظ سے. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. یہ احکام لانے والا فرشتہ ہے اور یہ توحید کا پیغمبر ہے. آدم سے محمد رسول اللہ تک انسانیت کے لیے توحید کا پیغام لانے والا جبریل. اچھا توحید کا پیغام کیا ہے بھائی؟ کوئی صاحب تو بتائیں. ہاں لا الہ الا اللہ, توحید کا پیغام. یہ کون لایا؟ جبریل. تو ایک لوتے کے لیے جو اکلوتا ہو اس کے لیے جبریل کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب تک لا اور الا نہ لگاؤ اکلوتا نہیں بنتا. تو لا الہ الا اللہ کہنے والا, لا الہ الا اللہ کہنے والا اوہد میں جب اکیلے علی کو دیکھنے لگا وہ کہنے لگا لا فتح الا علی. نعرے بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی. پیغام لاتا رہا. توریت لایا جبریل, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام توریت لائے. لیکن توریت موسیٰ کے گھر میں نہیں تھی. سننا بھائی, یہی گفتگو تمام ہو جائے گی. کہا موسیٰ توریت دیں گے, لیکن توریت لینی ہو تو کوہ طور پہ آؤ, گھر پہ ڈیلیور نہیں ہوگی. توریت گھر پہ نہیں ملے گی. اچھا عیسیٰ تمہیں انجیل دیں گے, انجیل دیں گے. یروشلم میں تو ایک پہاڑ ہے, گلیل اس کا نام ہے, آؤ اس پہاڑ پر, انجیل وہاں ملے گی. تو نبیوں کو بولا کے کتاب دی ہے. لیکن محمد تو جہاں ہے قرآن وہیں آئے گا. فرق تو سمجھ میں آ گیا نا. دیکھو بس اگر یہ فرق سمجھ میں آ گیا تو مجھے اجازت دے دو. اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب آرام سے 2 جملے سن لو. تو یہ اسٹیٹس ہے تمہارے نبی کا کہ جہاں بھی وہ ہوگا وہیں احکام آئیں گے, وہیں قرآن آئے گا, وہیں آیتیں آئیں گی. یہی اسٹیٹس ہے نا. جہاں تھے وہاں قرآن آیا, لیکن ایک رات اللہ نے کہا کہ نہیں حبیب تم میرے پاس آؤ. ایک رات میرے پاس آؤ. بہت ہوا, فلاں آیت گھر میں لے جاؤ, فلاں آیت اونٹ کی پیٹھ پہ پہنچا دو رسول تک, فلاں آیت احد کے میدان میں لے جاؤ. بھائی یہی تو ہوتا رہا. مکے میں بیٹھے, مکے میں لے جاؤ, مدینے میں لے جاؤ, یہ ہوتا رہا. لیکن حبیب اب ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اب وہ چیز تجھے گھر میں نہیں دیں گے, تجھے آنا ہوگا. وہ ہے کیا؟ وقت تمام ہو گیا. میاں وہ ہے کیا؟ یعنی نماز جیسی بڑی عبادت, کائنات کی سب سے بڑی عبادت پہنچائی, گھر میں پہنچائی. روزہ گھر میں آیا, سارے احکام حج وغیرہ کے وہ گھر میں آئے. لیکن حبیب ایک چیز دینی ہے, اور وہ چیز تجھے گھر میں نہیں دیں گے, بلا کے دیں گے, تاکہ سمجھ میں آئے کہ وہ کیا اہم شے ہے. اب کچھ پتہ نہیں چلتا وہ چیز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اگر میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت بہت زیادہ درکار ہوگا, لیکن دو چار آیتیں اس سلسلے کے سنتے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا.
ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى. بھائی بہت توجہ رہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. سن لیا تم نے؟ اب آیتوں کا ترجمہ کروں تو بڑا وقت درکار ہوگا نا. ہم نے اپنے حبیب کو بلایا، ہمارا حبیب آیا، ہمارے قریب آیا، پھر کمان کی صورت میں بنا، دنا فتدلہ، پھر وہ جھک گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ ایک کمان کی صورت بنا، پھر وہ ایک کمان سے زیادہ قریب آ گیا. کبھی میں واضح کروں گا ایک کمان سے زیادہ قریب کا مطلب کیا ہے. جب وہ قریب آ گیا فاوحى الی عبدہ، تو اللہ نے اس وقت وحی کی اپنے بندے پر. ٹھیک. اب اس وحی کے درمیان میں جبریل نہیں ہے، اس لیے کہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ چھوٹ چکا ہے. اب یہ اللہ اور محمد کی براہ راست بات ہے. ایک لفظ نے راز کھول دیا. فاوحى الی عبدہ، وحی کی اللہ نے اپنے بندے پر. ماں اوحى، جو وحی کی. اب یہ جو اگر کھل جائے، اگر ماں کھل جائے تو وحی سمجھ میں آ جائے. فاوحى الی عبدہ ماں اوحى، اور غدیر میں کہنے لگا بلغ ما انزل الیک. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. ماں کو ماں سے ملا لو کبھی پھر صحیح. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بلغ ما انزل، ما انزل الیک من ربک، جو من ربک. پڑھے لکھے مجلس سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ لفظ رب کا استعمال دیکھ رہے ہو. جو ضرورتوں کو پورا کرے. ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے، رب بھیجے گا. بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول پہنچا دو، اس بات کو پہنچا دو جو اللہ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہے. اللہ پہلے ہی بتلا چکا ہے. یعنی آیت میں خود لکھا ہوا ہے کہ پہنچاؤ حکم الہی سے. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو یہاں پر رک جائے گی، لیکن ایک جملہ کہے بغیر نہیں رکے گی. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارا رب تمہیں پہلے بتلا چکا ہے نا. ما اوحى، جو تمہارا رب تمہیں پہلے بتلا چکا ہے. رب بتلا چکا ہے، آیت میں ہے نا، رب بتلا چکا ہے. جب میرے نبی نے جاؤ تاریخ میں دیکھنا، تاریخ میں نہ ملے تو میرے گھر آنا، تمہیں تاریخوں سے دکھاؤں گا کہ درمیان میں میدان غدیر کی ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حارث بن نعمان فہری، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ آیت میں ہے کہ اللہ جو کہہ چکا ہے وہ کہہ دو، آیت میں موجود ہے. اور پھر پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے. جب زمانے رسول میں قرآن فہمی کا یہ عالم ہے تو بعد رسول کیا خاک کافی ہوگی؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، سخنائے گفتنی بہت ہیں، لیکن اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے، اور اب تو مصائب کی بھی گنجائش نہیں ہے. بس ایک ہی لفظ سے تو جاؤں گا اور زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حبیب اگر تم نے وہ عمل نہیں کیا تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی. اگر غدیر نہ ہوتی تو رسالت نہ ہوتی، اور اگر کربلا نہ ہوتی تو توحید نہ ہوتی. ایک لفظ سے میں کربلا کے واقعے تک آنا چاہ رہا تھا. اگر کربلا نہ ہوتی
تو توحید نہ ہوتی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ میرا نبی جب معراج میں گیا ہے تو ایک منزل پر میرے نبی نے کہا، میرے اللہ کا جملہ سن لو پھر نبی کا جملہ سناؤں گا. عبدی خلقت الخلق لاجلک، میرے بندے محمد یہ پوری کائنات میں نے تیرے صدقے میں خلق کی ہے. مل جائے گی یہ روایت تمہیں. عبدی خلقت الخلق لاجلک، میرے بندے یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے خلق کی ہے. ایک مرتبہ میرے نبی نے سر اٹھایا اور کہا الہی ترکت الخلق لاجلک، اگر یہ کائنات تو نے میرے صدقے میں خلق کی ہے تو میں تیرے لیے پوری کائنات کو ٹھوکر مارا. دیکھو اصولاً مجلس اس وقت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. یہ جملہ یاد رکھو گے نا میرے نبی کا کہ میں تیرے لیے پوری کائنات کو ٹھوکر مار رہا ہوں. شمر کہتا ہے کہ جب میں حسین ابن علی کو ذبح کرنا چاہ رہا تھا تو حسین ابن علی کچھ کہہ رہے تھے. میں نے اپنے کانوں کو متوجہ کیا کہ کہہ کیا رہے ہیں. تو حسین کہہ رہے تھے ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وایتمت العیال لکے ارا کا. مالک میں پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اور اب مجھے سکینہ کے تماچا کھانے کی پرواہ نہیں ہے. اب مجھے اولاد کے یتیم ہونے کی پرواہ نہیں ہے. میں پوری کائنات کو ٹھوکر مار کے آ رہا ہوں. حسین پوری کائنات کو ٹھوکر مار کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. اب وہ رات کیسے گزاری اہل حرم نے ایک الگ مسئلہ ہے. زیادہ زحمت نہیں دوں گا، کل تو تم بہت روئے ہو نا. اچھا بتاؤ کیا حسین کے رونے کے لیے پوری زندگی کافی ہے؟ تو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ پوری رات کیسے گزری تفصیلات میرے علم میں نہیں ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیمار امام کربلا کی ریت پر اپنے ماتھے کو رکھ کر رات بھر سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. 2 جملے سنو، مجھے اجازت دے دو. مصائب تو بیان ہوں گے لیکن آج اس جملے پہ اکتفا کرو. تقریر اپنے آخری مرحلے پہ آ گئی. قافلہ تیار ہونے لگا. جب قافلہ تیار ہو چکا تو شمر آیا اور آنے کے بعد بیمار امام سے کہنے لگا کہ سجاد اپنے خاندان کی بیویوں کو تم سوار کراؤ. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے آئی اور کہا شمر جاتے وقت میرا بھائی اس پورے قافلے کو میرے حوالے کر کے گیا تھا. سجاد سوار نہیں کرائے گا، میں سوار کراؤں گی. سنو گے؟ بس آخری جملہ سنو اور آج گفتگو تمام ہو جائے. شہزادی نے ساری بیویوں کو سوار کرایا اور اس شان سے سوار کرایا کہ اپنے زانو خم کیے. میں جملہ سنو، یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا. اپنے زانو خم کیے، بیویاں پاؤں رکھ رکھ کر محملوں میں سوار ہوئی، ناکوں پہ سوار ہوئی. جب ساری بیویاں سوار ہو چکی تو سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب آپ سوار ہو جائیں. کہا نہیں بیٹے، تیری ذمہ داری بھی میری ہے. سجاد کا شانہ تھاما، ناکے پہ سوار کرایا. اب اکیلی زینب میدان میں ہے، سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے پورے قافلے پہ نگاہ ڈالی. نگاہ ڈالنے کے بعد مقتل میں لاشوں پہ نگاہ ڈالی. نگاہ رکی عباس پر اور عباس سے ایک جملہ کا، بھیا عباس جب مدینے سے چلے تھے
تو تو نے مجھے سوار کرایا تھا، اب بات آج سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ